ربا کی حرمت ان آیات سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود خور کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود یعنی ربا جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے کثیر مال کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قبروں سے یوں اٹھیں گے جیسے کہ کوئی پاگل شخص جو سمت کا تعین کیے بنا بس منہ اٹھا کر چل دے، ذہنی مجنون شخص اور قلب مضطرب شخص، اور یہ اپنے قدموں پر متوازن اور معتدل کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو وہ دنیا میں کرتا تھا کہ کسی ایک انسان کو اس کے قدموں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا مالی اعتبار سے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں سے ان کا مال لے لیتا تھا۔ اس لیے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت سود جیسی ہے، حالانکہ تجارت اور سود برابر نہیں ہے۔ تجارت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے اور سود حرام ہے، اور تجارت کو سود کے برابر قرار دینے والا شخص قیامت والے دن اپنی قبر سے حواس باختہ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نصیحت آ جانے کے بعد پہلا گناہ معاف ہے، مگر جو شخص ڈھٹائی کے ساتھ سود خوری پر اڑا رہے وہ ہمیشہ آگ میں جلے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے سود کی حرمت بیان کی، سود خور کی ایک مثال بیان کی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ دنیا میں کرتا ہے، کسی انسان کو اس کے قدموں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا معاشی اعتبار سے، ایسے ہی قیامت کے دن وہ سیدھا مستحکم کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ مضطرب شخص ہوگا۔ آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو محق کرتا ہے۔ محق کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا، اور اس کو ڈکشنری میں دیکھا جائے تو وہ گریجولی یوں کم کرنا کہ اس میں سب کچھ تلف ہو جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو محق کرتا ہے اور صدقات کو ربا یعنی بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں سود خور کا مال برباد ہوتا ہے، اپنے اجر کے اعتبار سے بھی اور اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی، اور صدقہ دینے والے کا مال بڑھتا ہے اپنے اجر کے اعتبار سے بھی اور اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی، جبکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو سود خور کا مال بڑھ رہا ہے اور صدقہ دینے والے کا مال کم ہو رہا ہے۔ تو یہی وہ امور غیبیاں ہیں جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یعنی سود میں بے برکتی ہے اور صدقے میں برکت ہے، اور یہ بڑھتا ہی رہے گا، اور اس سے آپ کی نسلوں میں بھی برکت آئے گی صدقے سے، اور سود کی جو بے برکتی ہے وہ نسلوں میں بھی منتقل ہوگی۔ پھر سود کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود خور کا مال تلف ہو جاتا ہے، اس کی اولاد، اس کی صحت میں کوئی نہ کوئی نقصان آتا ہے۔ 277 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے شخص کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوگا۔ 278 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور باقی سود چھوڑ دو، اور 279 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واضح نصیحت آ جانے کے بعد بھی جو سود نہ چھوڑے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سود چھوڑ دینے کے بعد آپ اپنے اصل مال لینے کے حقدار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا اصل مال سے محروم کیا گیا ہے، تو نہ آپ کسی پر ظلم کریں یعنی اس سے زیادہ، اس کو تھوڑا دے کر زیادہ لیں، اور نہ ہی آپ پر ظلم کیا جائے کہ آپ کا اصل مال بھی آپ کو نہ دیا جائے۔ تو یہ پتہ چلا کہ سود کی حرمت ان آیات میں ہے۔ سود دو طرح کا ہوتا ہے، بلا سود قرض اور سود پر قرض۔ جو بلا سود قرض ہے اس میں وہ جائز ہے، اس میں آپ اصل رقم واپس لے سکتے ہیں۔ جو بلا سود قرض دے گا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور بلا سود قرض دینے والے کو ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر میعاد مقرر گزر جائے تو وہ ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ تنگ نسل کو اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ کشائش کے حصول تک مہلت دیں، اور اگر آپ اس کو صدقہ کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن سود پر قرض حرام ہے، حکم معلوم ہونے کے بعد توبہ کر لیں۔ یہ سود پر قرض اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور قبروں سے جو سود خور ہیں وہ حواس باختہ نکلیں گے، اور جیسے کہ کسی کو شیطان نے چوک کر دیوانہ کر دیا ہو۔ سود خور کا مال تلف ہو جاتا ہے، یہ بے برکتی اور بربادی کا باعث ہے، اس لیے ان دونوں کا کمپیریزن آپ نے دیکھ لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد
بعد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آیت نمبر 274 سے پڑھنا شروع کیجئے. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیہ، چھپ کر اور ظاہر کر کے، فلہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمناک نہ ہوگے. تو ہم نے جو پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب اور شرائط بتائی تھیں، جس کو کہ اگر ہم ریپیٹ کریں تو ہمیں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت من، اذا اور ریا نہیں کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت اللہ ہی کے خوبصورت چہرے کے دیدار کی طلب ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ اپنی نفسوں کے ثبات کی خواہش ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دن میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا چھپا کر خرچ کرو یا ظاہر کر کے خرچ کرو، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور غیر مسلموں پر بھی خرچ کرنے کی اجازت ملی تھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک ٹاپک کو، اسی ایک بات کو انڈورس کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن کے مال اللہ نے دے دیے اور وہ اللہ کی رضا کے راستے میں اللہ کے غریب بندوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے پر، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوست احباب پر، جو بھی اس وقت ضرورت مند ہوتا ہے ان پر خرچ کرتے ہیں. دن اور رات کی کوئی تخصیص نہیں، چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان میں جو حدیث ہے کہ جو شخص ایک ہاتھ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. چھپ کر ظاہر علانیہ کسی بھی وقت خرچ کرنا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں. کیونکہ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، تو ان کا مستقبل میں کسی قسم کے کوئی خدشات نہیں ہوتے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اپنے ماضی پر ان کو کوئی پچھتاوے نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے پاس جائے گا تو پھر کہے گا کاش مجھے دنیا میں مزید مہلت ملتی تو میں اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائیں گے کہ جب کسی انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملتی. تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند فرماتا ہے. آیت نمبر 275 پہ جو اس کا مین تھیم ہے اس پورے رکوع کا، الذین یأکلون الربا لا یقومون، وہ لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے، یا تخبط الشیطان، اس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو شیطان نے، من المس چھو کر. سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک خوبصورت استعارے کا استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خور اپنی قبروں سے یوں حواس باختہ اٹھیں گے جیسا کہ اس شخص کی مانند اٹھیں گے جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ یا بے وقوف کر دیا ہو. تو سمجھ لیجئے کہ سود خوری ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی حرمت بیان فرمائی، نہ صرف یہ کہ حرمت بیان فرمائی بلکہ سود خور شخص کی ایک فزیکل پوری ایک امیجری دے کر، ایک پورے کی پوری ڈسکرپشن دے کر اس کا پورا حال اور سوچ بتا دی ہے کہ اس کو بے وقوف شیطان کیسے کرتا ہے. یعنی شیطان کیونکہ ہم اگر اس استعارے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک انٹرنل کنڈیشن کی طرف ریفر کرتا ہے. تو انٹرنل کنڈیشن کیا ہے کہ وہ شخص اپنے ذہن میں مال کی حصول کے لیے خبتی ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے. وہ اس کے لیے کسی بھی اچھے اور برے راستے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. وہ دوسرے انسانوں کو لوٹ کر اپنا پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے اور دوسرے انسانوں کے احساس کی جذبات سے یکسر آری ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پاگل شخص سے تشبیہ دی جو
पागल होकर, जिसको शैतान ने छू कर पागल बना दिया और वो दीवानों जैसी हरकतें कर रहा हो, तो वो शख्स अपनी कब्रों से जब निकलेंगे क़यामत के दिन, तो उस वक़्त उनकी कैफियत ये होगी गोया कि जैसे कोई पागल दीवाना शख्स होता है जो ऊंची ऊंची बोल रहा है, जो मखबूत है, जो जिसको अक्ल ही नहीं, जिसको अपने अल्फाज की और अपने जिस्मानी हरकत व सकनात पर कोई कंट्रोल नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसलिए उन्होंने ये इतनी बुरी ये बात है, अल्लाह ताला को वो शख्स इतना बुरा लगता है कि क़यामत के दिन उसकी ज़ाहरी हालत भी उस इंसान के जज्बात की अक्कास होगी, जो कि उसके दिमाग के जज्बात हैं, कि वो अपने आप को वो दूसरे इंसानों का माल खाने के लिए किस कदर खपती और किस कदर मखबूतुल हवास हो चुका है। तो ये अल्लाह ताला ने बताया। और इससे जो दूसरी इम्प्लीमेंटेशन निकलते हैं वो ये है कि कोई कहता है ना असेब नहीं होता, साया नहीं होता, तो कुरान की आयत एंडोर्स करती है कि होता है। शैतान किसी को छूकर मखबूतुल हवास और दीवाना कर सकते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए था कि उन्होंने कहा, क़ालू, उन्होंने कहा, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, के तिजारत और रिबा दोनों सेम है। अब तिजारत और रिबा के बारे में जो एक सोचने का अंदाज़ है, यानी कि इकनॉमिक सिस्टम की बात है, इकनॉमिक की एक फील्ड है जिसमें कि लोग कहते हैं कि तिजारत और रिबा सेम है, और यही इस वक्त दुनिया में बैंकारी का जितना भी निज़ाम है वो इसी की बुनियाद पर खड़ा है। तो अल्लाह ने बै को हलाल किया और तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। अब सूद को समझ लीजिए, जो उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राइज था, वो सूद ये था कि एक इंसान किसी को एक कर्ज देता था और कर्ज पर वो उसका मुनाफा हासिल करता था। मिसाल के तौर पर जैसे आजकल बैंक्स भी करते हैं कि आपको कर्ज दे देते हैं किसी काम के असूल के लिए, लेकिन उस पर शरह सूद लगा देते हैं कि आपने ये कर्ज जो है इस्तेमाल करें और इतनी देर बाद जब आप वापस करेंगे तो उसमें इतना सूद अपने साथ ऐड करके देना है। और उनका ये स्टांस होता है कि चूंकि हमारा पैसा है, हम इस्तेमाल के लिए किसी को दे रहे हैं, तो उसमें मुनाफा लेना हमारा हक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो किसी को देते हैं इस्तेमाल के लिए, तो हम उस पर अपना मुनाफा रखते हैं। तो ये हमारा पैसा है, पैसे को काम में लगाकर किसी दूसरे इंसान का फ़ायदा कर रहे हैं हम, तो हम उससे मुनाफा ना लें। तो अल्लाह ताला ने एक तो ये चीज़ बताई कि यहाँ पर तिजारत हलाल है, सूद हराम है। तिजारत हलाल किस तरह है कि अगर आप अपना पैसा किसी को इस्तेमाल में देते हैं तो आप उसके नफ़े और नुकसान के मालिक हैं। आप उसके नफ़े में भी शामिल होंगे, नुकसान में भी शामिल होंगे। लेकिन सूद खोर सिर्फ नफ़े में शामिल होता है, नुकसान में शामिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है अल्लाह ताला को नापसंद आई कि एक तो एक बंदा ऑलरेडी उसके पास पैसे नहीं, वो आपसे उधार लेने आया है और आप उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसको लूटने का सोचें। तो ये जो एक मेंटालिटी है, सेल्फिश अप्रोच और दूसरे इंसानों को लूट कर खाने वाली, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वमन जाअहु मौइज़तुन, जिसको नसीहत आ चुकी हो मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से, फंतहा, वो बाज आ गया। तो बाज किस चीज़ से आ गया? देखें, सूद लेना उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मुशरिकीन मक्का भी करते थे, ये अहले अरब भी करते थे, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी में यहूद रहते थे वो भी करते थे। यानी ये बिल्कुल एक जायज़ और राइज चीज़ थी उस दौर में। जब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर देने का हुक्म भेज आया कुरान में, तो उस वक़्त सबको अल्लाह के नबी ने इस तरह का कर्ज देने से मना कर दिया जिसपे कि आप अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए दें और उस पर आप किसी से मुनाफा लें। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी अजनास हैं, जिसको कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तिजारत के वक़्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान ने हमें ये बताया कि वो चीज़ें नकद होनी चाहिए, दस्त बदस्त होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ कमी या बेची नहीं होनी चाहिए। और वो कौन सी चीज़ें हैं? उसमें एक चीज़ तो सोना और चांदी, उसके बाद गेहूँ यानी कि गंदम, उसके बाद खजूर, अंगूर और जौ। ये 6 अजनास ऐसे हैं कि जिसको जब आपने देना है या लेन देन के मामलात करने हैं तो उसमें भी दस्त बदस्त होगी। उधार अगर आपने करना है तो उतनी ही चीज़ देकर वही चीज़ वापस लेंगे। ये भी नहीं आप कर सकते कि आप एक उम्दा चीज़ दे दें और उसके बदले में एक घटिया चीज़ दे दें और उसके बदले में उम्दा चीज़ लें, क्योंकि इतना अरसा गुजर जाने के बाद तुम्हें अब ये वाली खजूर मैंने तुम्हें दी थी छुआरे टाइप और तुमने मुझे ये वाली खजूर देनी है, ये भी नहीं करना। तो जो चीज़ जिस क्वांटिटी में और जो प्रोडक्ट और जो क्वालिटी उसकी है उसको सेम रिटर्न करना होगा। अगर इसमें कोई कमी बेशी होगी तो ये भी सूद है, क्योंकि लेने वाले ने अपनी देने वाले को जो चीज़ उधार दी है उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो दरअसल जो रिबा है वो उधार के मामलात के बारे में होता है, यानी किसी को कोई चीज़ उधार दे दें और उधार देने के बाद उससे ज़्यादा का मुतालबा करें, ये रिबा है और अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना कर दिया। और जिसके पास नसीहत आ गई, फनतहा, और वह बाज आ गया, यानी इस किस्म के लेन देन के मामलात से, फलाहुमा सलफ, जो उसने पहले ले लिया या खा लिया
وہ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے توقف یا خاموشی اختیار کی ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. یعنی یہاں پر تو چونکہ جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ کیونکہ یہی قرآن اور اسلام کا مزاج ہے کہ مستقبل یا آج کی بات کرتا ہے، ماضی کی بات نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس نہیں کچھ کرتے. نیکسٹ کے لیے اپنا قبلہ درست کرو. ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے یہ حرکت کہ نہیں اس نے اللہ کے نبی کی حدیث سن لی، قرآن کا واضح فرمان سن لیا، فاولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کو آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کیونکہ سود خوری حقوق العباد کے معاملات میں جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد کے معاملات بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اب سود خوری میں وہ معاشرے کے طبقے کو انوالو ہے جو پسا ہوا ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور وہ اپنا کام جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے پیسہ ادھار لینے چاہتا ہے. تو جو ادھار دینے والا ہے، خواہ وہ اس کو کوئی جنس دے رہا ہے، کوئی سونا چاندی دے رہا ہے یا کوئی پیسے دے رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ لے لو، اتنے دینا، مجھے سے زیادہ بڑھا کر دینا. تو یہ جو اوپر بڑھاوا ہے، یعنی کہ جو راس المال ہے وہ تو اس کا ہی ہے جس نے دیا ہے، لیکن جو اس پہ بڑھاوا وہ لے رہا ہے وہ اس پر حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود خوری کو بہت برے طریقے سے یہاں پر قرآن پاک نے بہت ہی بری اور مذموم برائی یہاں پر بتایا ہے. اگلی آیت پہ چلے جائیے. یمحق اللہ الربا، یمحق کا مطلب ہوتا ہے کہ محق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ختم کر دینا کہ وہ بالکل ہی معدوم ہو جائے. یعنی سمجھ لیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے اور آپ اس کے تھوڑے پیس کاٹ کے پھینکتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ پیپر بالکل ختم ہو جائے گا. بالکل کسی چیز کو تھوڑی سی آپ نے چنگاری سائڈ پہ لگا دی تو وہ تھوڑا کر کے پورا پیپر جل جائے گا. تو ربا والا جو معیشت ہے، جو ربا والا کاروبار ہے اور جو ربا والی سوچ ہے، وہ اس طریقے سے وہ پھلتی پھولتی نہیں ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ کا رقم بڑھ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ بڑھنا صحت مند بڑھنا نہیں ہے. وہ معاشرے میں دیکھیں ہمارے دین اسلام کا مزاج اس طرح سے نہیں ہے کہ فرد واحد کو فائدہ پہنچے. دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ پورے معاشرے کا فائدہ ہو اور ان دا لانگ رن فائدہ ہو. یعنی آج اگر کسی کو تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا بھی پڑ رہا ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ ہے اسلام کی ایک سوچ اور مینٹیلٹی، یعنی کہ تھنک بگ اور اپنا ویژن براڈ کریں. لیکن جو بندہ آج پیسہ کما رہا ہے اس کو تو نہیں قرآن کی اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ کہے گا میرا تو پیسہ بڑھ رہا ہے، میری تو کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، میری 1 سے 2 فیکٹریز ہو گئیں. لیکن ان دا لانگ رن وہ سوسائٹی تباہ ہوتی ہے جس سوسائٹی کا بیس یہ سودی کا نظام پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود کو یمحق، مٹا دیتا ہے اللہ الربا، سود کو. سود کی وجہ سے معاشرے میں بھی بڑھوتنی نہیں ہوتی، یعنی معاشرے میں ترقی نہیں ہوتی. اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں، امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب تر ہوتا جاتا ہے. معاشرے کے ریسورسز ایک منصفانہ انداز میں تقسیم نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس چیز سے تعبیر کی ہے کہ جو سود خور معاشرے ہیں اور سود خور خود، یعنی کہ اگر آپ اس کی روحانی اثرات کی بات کرتے ہیں تو بھی کہ سود سے آپ کے اندر کوئی بھی نیکی کے اور خیر کے جذبات جنم نہیں لیتے. اور سود خور اگر معاشروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب تر ہوتا جاتا ہے. معاشرتی تفاوت، سوشل ڈفرینسز یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کا کوئی ہر گناہ گار اور کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی جب آپ کسی پر صدقہ کرتے ہیں اور مسلسل کسی انسان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے. لوگ ساروں کے ایکول ریسورسز کی تقسیم ہوتی ہے، انسانوں کی ترقی کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو کسی پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ آخرت کے ریفرنس میں بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طیب ہے اور طیب ہی چیز کو پسند کرتا ہے، اور تمہارے ہاتھ تم سے صدقہ لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہی چاہتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس صدقات کی نیکی اور ثواب بھی بڑھتا ہے، اور صدقات دنیا میں بھی اس معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے. جب آپ تو دو جو مینٹیلٹی ہے اس کا یہاں پہ کمپیریزن آ گیا، ایک کمپیریزن محق والا اور دوسرا صدقات والا. تو جو ایک سود خور کی مینٹیلٹی ہے وہ ہے لوٹو اور کھاؤ. دوسرے انسانوں کا بالکل نہ سوچو، دوسرے انسانوں جاتے ہیں بھاڑ میں جائیں، کوئی احساس نہ کرو، دوسرے انسانوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ. یہ سوچ اللہ کو سخت ناپسند ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہمارا اسلام کا نظام ہے اس میں بظاہر دیکھنے میں تو سود خور کا پیسہ بڑھ رہا ہے اور ایک صدقہ دینے والے کا پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے روحانی اثرات دیکھا جائے تو سود خور کا مال محق ہو جائے گا اور صدقہ دینے والے کا مال بڑھے گا. اور یہ دنیا میں بھی ہوگا، اس کے سکون میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے عزت میں بھی اضافہ
اضافہ ہوگا اور اس کی زندگی آسانی سے گزرے گی، اور وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اس صدقے کا اجر پائے گا۔ تو دنیا میں جو سود خور کا پیسہ ہے وہ دنیا ہی میں رہ گیا اور برباد ہو گیا، اور صدقہ دینے والے کا پیسے کا دنیا میں بھی فائدہ ہوا اور آخرت میں اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور خیرات کو بڑھاتا جاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کفر کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ کفر کیا مطلب کہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کو اللہ ہی کے، جو شکر ہوتا ہے نا، شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی اس کو اللہ کے دیے ہوئے مال اور اللہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو جو شخص اللہ کی نعمتوں کو یعنی مال و دولت کو بھی اللہ تعالیٰ کی راستے پر اور اس کے دیے گئے راستوں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کفر کرنے والے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمناک نہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ یاد رکھو کہ نماز قائم، ایمان لا کر نیک اعمال کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس محفوظ ہو گیا، تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہی بات جو ابھی ہم پیچھے پڑھے ہیں کہ خوف آپ کے مستقبل سے بلانگ کرتا ہے، آپ کا مستقبل بھی سیکیور اور آپ کے ماضی کے ریگریٹس بھی ختم، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی اگر آپ اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے مال کو صرف کرتے ہیں۔ آگے چلے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مسلمانوں کو وعید دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ باتیں جو تمہیں بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں، یہ تمہارے تقوی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تم آپ اس راستے کے قریب بھی مت جاؤ جہاں پہ سود کا احتمال بھی ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود سے باقی رہ گیا۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دین اسلام کو امپلیمنٹ کیا آفٹر حجۃ الوداع، فتح مکہ، تو آپ نے پچھلے سارے جتنے بھی سودی معاملات تھے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو نلیفائی اور نال اینڈ وائٹ کر دیا، حتیٰ کہ جنہوں نے مسلمانوں نے لینے تھے انہوں نے تو بالاولیٰ اس چیز سے اپنا ہاتھ روک لیا، اور جنہوں نے دینے تھے اسلامک اسٹیٹ، چونکہ مسلمان اب پاور میں آ گئے تھے اس لیے انہوں نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ تو سودی معاملات، سودی لین دین سب ختم ہو گئے جب مسلمانوں کی حکومت آئی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو ربا میں۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو منی میٹرز میں، لین دین کے معاملات میں جو ہمارے اندر ایک شح پایا جاتا ہے نا کہ مجھے زیادہ مل جائے، اور میں 1 روپیہ بھی اگر کسی کو زیادہ ملے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، ایکچولی یہ اس جو سود ہے یہ اس کی اس کیفیت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک شح کی کیفیت ہے، آپ کے اندر ایک کنجوسی کے جذبات جو ہیں یہ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں نا کہ ہم بھی اپنی، اگر ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی انسان، کوئی مریض ہے، کوئی جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو فوراً منع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اب جو یہ چیزیں جو آپ کی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں اس کو بند کر دیں، بے شک کہ وہ آپ کو جتنی مرضی مرغوب یا محبوب ہوں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ہمیں سمجھائی بات کہ انسان کے اندر جو ایک سیلفشنس کے جذبات ہر انسان کے اندر بائی برتھ پائے جاتے ہیں اس کو بڑھانا نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب تم اس سود کو چھوڑو گے اور اپنے اندر یہ جذبہ، اپنے مال میں سے کسی کو خرچ کر کے کسی کو دینا بڑی مشکل چیز ہے، آپ کہتے ہیں میرے پیسے میں کسی کو کیوں دوں، اب اس طرف جائیں تو یہ آپ کے لیے صحت ہے، اور سود کی طرف جائیں گے تو بیماری ہے، چھوڑ دو جو بھی ربا ہے اگر تم مومن ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام مشکل تو بہت ہے، اس لیے اس کے لیے وعید بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل تم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت بہت ہے، ہر انسان کے دل میں ہے، مرغوبات دنیا میں ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، پھر وہ اپنے اندر کو ٹیم کرتے ہیں اس مال میں، سیلفش، اس مال کی محبت میں سیلفش حد میں جانے کی طرف، وہ سیلف لیسنس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی ایک دین اسلام کی مزاج ہے۔ تو اگر تم نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم کیا نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں چھوڑو گے یعنی کہ سود نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لڑائی خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تم اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ ہی تم کسی پر ظلم کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے تو یاد رکھنا کہ یہ سوچ کہ تم اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ بڑا سمجھو اور اپنے ہی پیسے کو خرچ کرنے کے لیے تو اپنی ہی ذات کو مدار باندھ کر اسی کے گرد حرکت کرتے رہو،
تو یہ چیز اللہ کو نہیں پسند. تو سود خور کی جو مینٹالٹی ہے اس کو اگر آپ سوچ لیں تو مال کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے سیلفشنس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سیلفشنس کو ختم کرو. اور دوسری چیز یہ کہ کسی کو لوٹ کر کھانے والی جو سوچ ہے اس کو اپنے ذہن سے ختم کرو. اس کے بدلے اس کے برخلاف اپنے اندر احساس اور محبت اور رواداری اور دوسرے انسانوں کو پر خرچ کرنے کے جذبات کو جنم دو. اور اگر تم نے اس چیز سے توبہ کر لی, یعنی کہ جو تم نے پہلے سود کھایا تھا, تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ کہا جائے گا تم اپنے اصل مال بھی نہ لو, اپنے اصل مال تمہارے ہی ہیں, وہ تم لے سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم کسی پر ظلم, لیکن تم کسی پر ظلم نہیں کرتے تو اللہ بھی تم پر ظلم نہیں کرتا. تو راس المال یعنی کہ جس کی جو اصل رقم ہے وہ اس کا لینے کا مکمل طور پہ مجاز ہے. اور اگر کوئی اس شخص کو وہ مال نہیں دے گا, یعنی کہ کسی کا قرض نہیں دے گا, تو وہ گناہ گار ہے. جیسے کہ حدیث میں آپ نے پڑھا کہ قرض جو نہیں دیتا, قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بیلنس اٹین کیا. یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ ضرور ہی کسی پر صدقہ کرے. فرمایا کہ جو تم نے کسی کو پیسے دیے ہیں اب تم اصل پیسے لینے کے اختیار رکھتے ہو. اگلی آیت پہ چلے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اب دیکھیے نا کہ لین دین کے معاملات میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو آپ صدقہ کر دیں کسی کو, یا پھر کسی کو ادھار دے دیں. تو جو لوگ ادھار لینے والے ہیں اس میں بھی پھر دو فارمز آ گئیں. ایک یہ کہ آپ ادھار دے دیں اور اس کے بعد اس شخص پہ آسانی کریں, اور دوسرا یہ کہ ادھار دیں اور ساتھ اس پہ اپنا سود بھی لگا دیں, اور اگر وہ سود نہ دے سکے تو پھر اس سود میں مزید اضافہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری فارم ہے یعنی ادھار دے کر کسی پر آسانی کرنے والی, اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اور ادھار دے کر کسی سے سود لینا اور اس پر تنگی کرنے والی کیفیت کو اللہ پسند نہیں فرماتا. تو اللہ فرماتا ہے اگر ہو کوئی ذو عسرۃ اسرت تنگ دست, یعنی کہ جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ تنگ دست ہے, فنظرۃ الی میسرۃ, تو کشادگی کے حصول تک اس کو مہلت دے دو. یعنی اگر اس کے پاس پیسے کی کمی ہے, اب اس کا کاروبار ٹھیک نہیں, اس کی جاب نہیں صحیح, اور وہ آپ میعاد مقررہ پر آپ کو پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں, تو بجائے اس کے کہ تم اس پہ سختی کرو تم اس کو نرمی کا معاملہ کر دو. وَإِن تَصَدَّقُوا, اور اگر تم وہ زر قدر اصل رقم تمہیں اب اگر تم A+ پہ جانا چاہتے ہو اور اللہ کا بہت قرب پانا چاہتے ہو, تو اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو تم وہ اصل رقم جو تم نے اس کو قرض دی تھی اگر تم اس کو معاف کر دو تو خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دیا, قرض معاف کر دیا, تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا. اس سے اگلی آیت پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آخری آیت ہے رکوع کی 281, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر تمہیں پورا دے دیا جائے گا جو تم نے کمائی کی, وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے عمل کو اس دن دیکھے گا, تو اس لیے اللہ کے سامنے جب پیش کرنے ہیں تو اپنے اعمال میں اچھی چیزوں کو لے کر جائیے, نہ کہ بری چیزوں کو. اور یہ چیز آپ سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے اس حالت میں ملنے والا ہے کہ تمہاری اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. تو کوئی ادھر دیکھے گا تو نیکیاں پائے گا, ادھر دیکھے گا تو نیکیاں پائے گا. اس لیے دوزخ کی آگ سے بچو کا ایک کھجور دے کر ہی بچو. تو اس لیے یہاں پر آ کر ہمارا یہ رکوع نمبر 38 ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 to 81 تک ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.